23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر صدارت مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور منٹو پارک یعنی مینار پاکستان میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس سہ روزہ یعنی 22 مارچ سے 24 مارچ تک جاری رہا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی قرارداد لاہور منظور ہوئی، جو قرارداد پاکستان کے نام سے مقبول ہوئی۔ یہ قرارداد مسلمانان پاک و ہند کا دو قومی نظریے پر یقین کا تاریخی اظہار تھا۔ قرارداد پاکستان شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے وہ علاقے جو مسلم اکثریت میں ہیں اور جغرافیائی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی حد بندی اس طرح سے کی جائے کہ وہ خود مختار آزاد مسلم ریاستوں کی شکل اختیار کر لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 22 مارچ کو ہونے والے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی ہے، یعنی یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرات سے بھرپور ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ دونوں قومیتوں کی علیحدہ مملکتیں ہوں۔ آخر کار مسلمانوں نے 7 سال بعد جہد مسلسل کے ذریعے 1947 میں علیحدہ وطن حاصل کر لیا، جس کا خواب شاعر مشرق نے اپنی آنکھوں میں سجایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ بطور گورنر جنرل ایگزیکٹو اختیارات استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ پاکستان شروع دن سے ہی ہمسایہ ملک کی سازشوں کا سامنا کرتا رہا اور اس کی ابتدا مسئلہ کشمیر سے ہوئی تھی۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا سرکاری آئین بنا۔ 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین صدر ایوب خان نے بنایا۔ 1965 کی جنگ جو بھارت نے پاکستان پر مسلط کی، محب وطن پاکستانیوں نے اس جنگ کا بھرپور مقابلہ کیا اور بھارتی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ 1971 میں پاکستان کا مشرقی بازو بھارتی سازشوں کے پیش نظر پاکستان سے جدا ہو گیا۔ مشرقی بازو جدا ہونے کے بعد پاکستانی قوم نے مشکل دن بھی صبر و استقامت سے بسر کیے اور ایک نئی قوم بننے کا عہد کیا۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا تیسرا آئین بنایا۔ پاکستان کو دنیا کی طرف سے مختلف سازشوں کا حصہ بنایا جاتا رہا ہے تاکہ پاکستان کو مٹایا جا سکے، لیکن 28 مئی 1998 کو پاکستان مسلم ایٹمی قوت بن گیا، جس کے باعث پاکستان کی طاقت ناقابل تسخیر ہو گئی۔ پاکستان نے بہت سی ایسی شخصیات کو جنم دیا جنہوں نے دنیا بھر میں عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ خدا تعالیٰ نے پاکستان کو وسیع تر قدرتی ذخائر سے مالا مال کیا ہے جو دنیا میں بہت کم ممالک کے پاس ہیں۔ پاکستان کی کچھ خوبیاں ہمیشہ سے ہی ہیں جو سب پر نمایاں ہیں۔ پاکستان واحد نیوکلیر مسلم ریاست ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز میں شامل ہے۔ پاکستان میں دنیا کی گہری ترین سی پورٹ ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک ہے۔ دنیا کی نوجوان ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ بھی ایک پاکستانی تھیں جن کا نام عرفہ کریم تھا۔ پاکستان کے پاس ملالہ یوسفزئی جیسی ہونہار طالبات ہیں جن کو نوبیل انعام ملا۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے اگایا گیا جنگل موجود ہے اور دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس بھی ایک پاکستانی نے بنایا۔ یہی نہیں اور بھی بہت سے عظیم کارنامے اس ملک میں بسنے والے انجام دے چکے ہیں۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر پاکستان کی پہلی 3 اسٹار جنرل ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون جج جو اب سپریم کورٹ کی بھی جج ہیں، ان کا نام عائشہ ملک ہے۔ پاکستان کے پاس مریم مختار جیسی بہادر بیٹیاں بھی موجود ہیں جو مادر وطن کا دفاع کرنا خوب جانتی ہیں۔ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہے جو کسی بھی جارحیت کا جواب بھرپور انداز میں دے سکتی ہے۔ پاک فوج کی بہادری کا اندازہ دنیا نے حال ہی میں 27 فروری کو دیکھا جب بھارت کی فضائی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔
پاکستان دنیا کے لیے مسلسل اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکومت اور دیگر ادارے قائد اعظم کے ادھورے ارادوں کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں کہ جس سے پاکستان ایک فلاحی ریاست کا روپ دھار سکے۔ پاکستان نے حال ہی میں ایک اور اعزاز بھی اپنے نام کیا ہے جو اسلامو فوبیا کے خلاف دنیا کو آگاہی فراہم کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پاس کی گئی ہے جس سے اسلام کے خلاف پھیلتے مواد کو روکنا ممکن ہوگا۔ ہم بحیثیت پاکستانی قوم 23 مارچ کے دن اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کے لیے اپنی خدمات اور ہر قربانی پیش کرتے رہیں گے۔